اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عروج رئیس غلاموں سے کہتا ہے کہ ہمیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں، اگر تم لوگ یہاں سے چلے جاتے ہو تو اپنا سر بچا لو گے، ورنہ تم لوگوں کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ سن کر تمام زخمی غلام وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک غلام نے الیاس کی گردن پر خنجر رکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عروج اس سے کہتا ہے انہوں نے ہار مان لی، دیکھو وہ جا رہے ہیں، جس نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے اس نے تم سے کہا ہوگا کہ ان دو آدمیوں کو شکست دینا بہت آسان ہے، دیکھو وہ جان بچانا چاہتے تھے اس لیے وہ یہاں سے چلے گئے۔ یہ سن کر وہ غلام کہتا ہے میں اکیلا رہ گیا ہوں لیکن میں ہار نہیں مانوں گا۔ یہ سن کر عروج الیاس سے کہتا ہے اگر تم ہوشیار رہو تم قزاقوں سے بھرے جہاز کو شکست دے سکتے ہو، لیکن جب میدان جنگ میں ہوشیار نہیں ہو تو اس طرح کا آدمی تمہیں پکڑ سکتا ہے۔ یہ سن کر الیاس کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آغا رئیس، میں اس سے سبق سیکھوں گا اور احتیاط کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ غلام کو دھکا دیتا ہے اور عروج اس غلام پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہاں ایک سپاہی خضر سے کہتا ہے تم لوگوں نے مرنے کے لیے اچھا مقام چنا ہے۔ یہ سن کر خضر زینب سے کہتا ہے کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ جس کے جواب میں زینب کہتی ہے نہیں۔ خضر کہتا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے خضر زینب کو ساتھ لے کر سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور اوپر سے سپاہی ان پر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں الیاس اس غلام سے کہتا ہے لگتا ہے کہ تم مار کھانے کے بعد ہی ہوش میں آؤ گے، اور عروج سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت ہے بھائی۔ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے ہم نے ایک لمبی بات کی ہے، اسے میرے پاس آنے دو۔ اس کے بعد عروج اس غلام سے کہتا ہے انہوں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے لگتا ہے تمہیں واقعی اس کی ضرورت ہے۔ جس کے جواب میں وہ غلام کہتا ہے ہاں میں مجبور ہوں۔ یہ سن کر عروج مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنا پسند ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم تمہیں اپنا خون بہانے نہیں دیں گے۔ یہ سن کر وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ عروج بڑی آسانی سے اس پر قابو پا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ غلام کہتا ہے ظاہر ہے کہ تم میرا خون بہانا چاہتے ہو، آؤ میں تیار ہوں۔ لیکن عروج اور الیاس اپنی تلواریں اٹھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ غلام حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں خضر اور زینب ایک کشتی میں آ کر چڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد زینب کہتی ہے اب ہم کیا کریں گے؟ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے پہلے ہم اس جزیرے سے نکلیں گے، پھر تم اپنی زندگی بچانے کے لیے میرا شکریہ ادا کرو گی۔ جس کے جواب میں زینب کہتی ہے اگر تم نہ ہوتے تو میری زندگی خطرے میں ہی نہ پڑتی۔ اس کے بعد وہ کشتی کی رسیاں کھولنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں انطوان اور اس کے ساتھی اسحاق کو اغوا کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ انطوان ایک آدمی کو سکے دے کر کہتا ہے یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے، اور یورگو کو میرا سلام بھی کہنا، پوسیڈن کبھی اس کی صحبت نہیں بھولے گا۔ جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں کیلمینوس کی بندرگاہ میں سپاہی خضر کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کمانڈر اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے ہر کشتی میں تلاش کرو، پورے سمندر کی چھان بین کرو اور اس بے نام آدمی کو تلاش کرو۔ اسی دوران پیترو وہاں پر آ جاتا ہے اور کمانڈر سے کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ اس آدمی کو ڈھونڈ لیں گے؟ کمانڈر کہتا ہے جناب ہم کوشش کریں گے۔ جس کے جواب میں پیترو غصے میں ہو کر کہتا ہے مختصر بات کرو، تم نے ابھی ٹھیک کہا، رات کو تم نے اس آدمی کو بے نام کہا، اس نے کچھ واقعی بے نام کام کیا ہے، کیا ایک آدمی صرف دکھاوے کے لیے اتنا خطرہ مول لے گا؟ جس کے جواب میں رات کو کہتا ہے شاید یہ کسی مسلمان نے حملہ کیا ہے جو ہمیں روحانی طور پر ختم کرنا چاہتا ہے۔ جس کے جواب میں پیترو کہتا ہے مجھے ایسا نہیں لگ رہا، گھنٹی بجا کر وہ ہمارا دھیان ہٹانا چاہتا تھا، مگر وہ کچھ اور ہی کر رہا تھا، لیکن کیا؟ یہ سن کر رات کو کہتا ہے جناب پیترو کچھ آدمیوں نے اس کو شہزادہ مراد کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر پیترو کہتا ہے اگر ایسا ہے تو مراد کو میرے پاس لے کر آؤ، وہ ضرور جانتا ہوگا کہ وہ لوہار کیا چاہتا تھا۔ یہاں زینب خضر سے کہتی ہے ابھی تم کہاں جا رہے ہو؟ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے میں اپنے وطن جا رہا ہوں، میں تمہیں ایک محفوظ بندرگاہ پر چھوڑوں گا، پھر تمہیں جہاں جانا ہے کشتی لے کر وہاں چلے جانا۔ جس کے جواب میں زینب کہتی ہے تم جیسے قزاقوں کے ہوتے ہوئے کون محفوظ ہے؟ خضر کہتا ہے میں قزاق نہیں ہوں۔ جس کے جواب میں زینب کہتی ہے تم نے ٹھیک کہا، تم قزاق نہیں ہو بلکہ تم قزاقوں کے بھی بادشاہ ہو۔ یہ سن کر خضر غصے میں کہتا ہے اگر تمہیں قزاقوں سے اتنی نفرت ہے تو ان کے گھونسلوں میں کیوں گئی؟ جس کے جواب میں زینب کہتی ہے میں جیز ولی فرقے سے منسلک ہوں، ہم دوستوں نے مل کر اسکندریہ میں ایک یتیم خانہ قائم کیا، ہم ان بچوں کی حفاظت کرتے ہیں جن کے خاندانوں پر قزاقوں نے حملہ کیا، انہی معصوم بچوں میں سے ایک بیمار تھا اور میں اسی کے لیے یہاں پر دوائی لینے آئی تھی۔ پھر خضر اسے اپنا نام بتاتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ آخر میں زینب اس سے کہتی ہے میرا نام زینب ہے، تم سے ملنا میرے لیے شرف کی بات ہے قزاق خضر۔ یہاں شہزادہ مراد پیترو کو بتاتا ہے کہ اس لوہار نے مجھے مارنے کی کوشش کی، بظاہر وہ میرے چچا کا بھیجا ہوا کرائے کا قاتل تھا،
اس کے بعد پیترو اس سے پوچھتا ہے کیا اس نے کوئی خاص حرکت کی تھی، کوئی خاص بات کہی ہو، کوئی خاص کام کیا ہو؟ جس کے جواب میں شہزادہ مراد کہتا ہے میرے والد جیمز سلطان کا دیا ہوا ہار میرے گلے میں تھا، اس نے وہ مجھ سے لے لیا۔ یہ سن کر پیترو پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس ہار کی ضرور کوئی اہمیت ہوگی۔ جس کے جواب میں مراد کہتا ہے وہ ایک سادہ ہار تھا، اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ لیکن اس کے 2 حصے تھے، جب اسے کھولا جاتا تھا تو اس کا دوسرا حصہ اوپر آ جاتا تھا، اس کا سر مڑا ہوا تھا۔ اس کی باتیں سن کر پیترو ایک نقشہ بناتا ہے اور کہتا ہے کیا وہ ایسا دکھتا تھا؟ جس کے جواب میں مراد کہتا ہے ہاں تقریباً ایسا ہی تھا۔ یہ سن کر پیترو زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مراد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا کمانڈر کہتا ہے ہم اس غدار کو ڈھونڈ کر اس کا سر قلم کر دیں گے۔ یہ سن کر پیترو کہتا ہے اسے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل بات یہ ہے کہ اسے بھیجا کس نے، تاکہ ہم اپنے پورے سرار مخالف جنگجو کو پہچان سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سب سے بڑے دشمن کے ٹھکانے تک پہنچ جائیں۔ پھر وہ کمانڈر کو باہر بھیج دیتا ہے اور اپنے خاص آدمی سے کہتا ہے یہ ہار، یہ مقدس چیز، ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہو۔ یہاں خضر اس ہار کو نکال کر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جس کے بعد زینب پوچھتی ہے یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سن کر وہ اس ہار کو چھپا دیتا ہے اور کہتا ہے جس طرح تم ایک معصوم بچے کے لیے یہاں پر آئے ہو، میں یہاں کچھ معصوم لوگوں کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر زینب کہتی ہے یہ سارا ہنگامہ تم نے اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے تم نے بہت سے لوگوں کا خون بہا دیا۔ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے معصوموں پر رحم کھانا چاہیے، ظالموں پر نہیں۔ خیر تم میری بات نہیں سمجھو گی، آگے ایک بندرگاہ ہے، میں تمہیں وہاں سے روانہ کر دوں گا۔ یہاں عروج اور اسحاق ایک بازار سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسحاق عروج سے کہتا ہے آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ کر اچھا کیا، میں بھی یہی کرتا، لیکن اسی دوران عروج رئیس کہتا ہے لیکن تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں انہیں مارنا چاہیے تھا، ان کی زبان کھلوانی چاہیے تھی، ہے نا؟ جس کے جواب میں اسحاق کہتا ہے اس سے ہم پتہ لگا لیتے کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ اس کے جواب میں عروج کہتا ہے میں تمہاری طرح نرم دل نہیں ہوں الیاس، میرا دل پتھر کا ہے، تم جانتے ہو۔ میں نے ان پر ترس کھا کر انہیں نہیں چھوڑا، ہم پر جنہوں نے حملہ کیا وہ غلام تھے، وہ اپنی آزادی کے لیے ہم سے لڑ رہے تھے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کس نے جال بچھایا تھا۔ جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ جعفر ہے؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے یہ کام جعفر اکیلا اپنے طور پر نہیں کر سکتا، ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ کس نے اس کی مدد کی۔ یہاں انتوان نے اسحاق کو ایک پنجرے میں بند کیا ہوتا ہے۔ اسحاق مسلسل اپنے بھائیوں کے نام پکار رہا ہوتا ہے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ پانی کے اندر جاتے ہی اسحاق کو ہوش آ جاتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ اوپر کھینچتے ہیں۔ اس کے بعد انتوان اسحاق سے کہتا ہے تم اپنے لٹیرے بھائیوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں سمندر پسند نہیں ہے، تم جینوا کے بیٹوں سے چھپتے ہوئے اس جزیرے میں زندگی کے مزے لیتے ہو، لیکن تمہیں سمندر پسند نہیں، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ یہ سن کر اسحاق کہتا ہے یہ سب تمہیں کیسے پتا؟ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے سمندر پسند نہیں؟ تم نے میرے بارے میں اتنی معلومات کہاں سے لی؟ کس غدار نے تمہارا ساتھ دیا؟ اس کی باتیں سن کر انتوان ہنس رہا ہوتا ہے۔ یہاں جعفر سرائے میں جوا کھیل رہا ہوتا ہے، اسی دوران اس کا آدمی وہاں پر آ کر کہتا ہے مزدور کام نہیں کر سکے۔ یہ سن کر جعفر اس سے کہتا ہے چند دنوں کے لیے میں ادھر نہیں ہوں گا اور یہ کسی کو مت بتانا۔ جیسے ہی وہ سرائے سے باہر نکلتا ہے اس کا سامنا عروج اور الیاس سے ہو جاتا ہے۔ عروج اس سے کہتا ہے کہ سرائے میں تو ابھی رش ہوئی ہے، تم بلی کی طرح کہاں بھاگ رہے ہو؟ جس کے بعد الیاس کہتا ہے آغا اس سے پوچھو کہ یہ کس سے بھاگ رہا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ یہ سن کر جعفر کہتا ہے میں آپ کی بات نہیں سمجھا، آپ لوگ کیوں مجھ سے سوال جواب کر رہے ہو؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے آج جو کچھ ہوا وہ میں بھلا دوں گا، لیکن اگر ایسا دوبارہ کیا تو میں سوال جواب نہیں کروں گا، سیدھا سزا دوں گا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ جعفر چھپتا چھپاتا کہیں جا رہا ہوتا ہے اور عروج کا خاص آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ جعفر کلچ بے کے بیٹے کے پاس آ جاتا ہے۔ کلچ بے کا بیٹا اس سے کہتا ہے تم نے اپنا دماغ چلایا اور ناکام ہو گئے۔ یہ سن کر جعفر کہتا ہے آپ نے کہا تھا کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو آپ میرا ساتھ دیں گے۔ جس کے جواب میں کلچ بے کا بیٹا کہتا ہے ہاں میں نے کہا تھا، لیکن تم نے کہا تھا کہ تم انہیں زخمی کر دو گے، تم نے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی جرت کیسے کی؟ جس کے بعد جعفر کہتا ہے اگر اس کا اختتام اچھا ہوا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن میں نے کٹ پتلیوں کا انتظام کیا جو ناکام رہے۔ یہ سن کر وہیں موجود غلام فروش کہتا ہے میں نے اس کو مضبوط آدمی دیے تھے، لیکن آپ کا دشمن اچھے طریقے سے لڑا۔ یہ سن کر کلچ بے کا بیٹا اور غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم ناکام ہوئے جعفر، اور اب ہمارے آدمیوں کا ان سے موازنہ کر رہے ہو۔
اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو جعفر کہتا ہے تمہارے بابا کلچ بھی ان کے پاس گئے اور عنقریب وہ تمہاری بے عزتی کریں گے۔ یہ سن کر وہ اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تم سمجھ لو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں